عنہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا ماذا تقولون لو ملت براسی الی الدنیا قضا، اور آپ نے سر سے ایسے اشارہ کیا، فرمایا اگر میں دین سے تھوڑا سا اس طرف ہٹ جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ عمر کے ساتھ، جب عمر امیر المومنین ہیں تب کی بات ہے، جب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں تب کی بات ہے، جمعہ کا اجتماع ہے، اور وہ جمعہ کا اجتماع ہمارے اجتماع جیسا تو نہیں ہے نا، وہاں اس اجتماع میں شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اس اجتماع میں سیف اللہ خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اس اجتماع میں دنیا کا عظیم جرنیل سعد بن ابی وقاص بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں سیدھے راستے سے تھوڑا دائیں بائیں ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ قام رجل وصلی سیفہ، ایک جمعے کا نمازی کھڑا ہو گیا، اس کے پاس تلوار تھی، اس نے تلوار مسجد میں لہرائی اور کہا ہم عمر کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ معنی یہ تھا عمر اگر تم تھوڑا دین سے ادھر ادھر ہوئے بطور حکمران تو ہم تمہاری گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ عمر ذرا غصے میں آ گئے، کس سے بات کر رہے ہو، کس کی گردن کاٹو گے؟ اس نے کہا عمر بن خطاب کی۔ کہا کون عمر؟ کہا جو اس وقت منبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہے۔ کہا جو رسول اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے سامنے کھڑا ہے، اگر یہ امیر المومنین دین سے ادھر ادھر ہوا ہم سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ فاروق اعظم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مقتدیوں میں ایسے بھی ہیں جو عمر کو سیدھا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف۔ آج کوئی مولانا ایک جملہ کہہ دے تو اگلے دن اس کی فیملی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کس قبر میں مولانا تشریف لے گئے۔ اللہ یہ عدل تھا بطور حکمران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور جہاں تک سرکاری عہدوں کا تعلق ہے، اللہ اکبر، مصر کے گورنر ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، مصر کے گورنر ہیں۔ تو وہاں سے مصر سے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر شکایت کی، اس نے کہا جی آپ کے گورنر نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو لہٰذا میں اس کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ گورنر ہیں مصر کے اور انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کوئی غریب نوجوان تھا تو حضرت عمر بن عاص کا بیٹا، گورنر صاحب کا بیٹا، اس غریب کا دوست تھا، تو پیدل دوڑنے کا مقابلہ لگایا دوستی میں کہ چلو بھائی ویسے ہی شغل میں کون زیادہ تیز دوڑتا ہے، تو وہ غریبوں کا بچہ تھا، وہ دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، وہ آگے نکل گیا۔ تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اسے تھپڑ مارا اور کہا تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں، مجھ سے آگے بڑھتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ تو اس نے کہا جی یہ تو دوستانہ دوڑ تھی مقابلے میں پیدل دوڑنے کی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا۔ تو کہا تو میں نے تھا لیکن تجھے حیا کرنی چاہیے تھی، تو گورنر کے بیٹے سے آگے نکل گیا، تھپڑ مارا۔ تو وہ غریب آدمی مصر سے چلا مدینہ آیا، فاروق اعظم کو شکایت کی کہ جی آپ کے گورنر کا بیٹا جو ہے اس نے مجھے اس طرح سے مارا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فوراً مدینہ شریف سے کچھ لوگوں کو بھیجا، فرمایا گورنر صاحب کو لے کے آؤ۔ لے کے آئے، بیٹے کو بھی لے کے آئے، کھڑا کر دیا، فرمایا اس کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں۔ کیا واقعہ ہے بتاؤ؟ گورنر صاحب کے بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ، فرمایا تم نے اسے مارا تھا اس لیے کہ تم گورنر کے بیٹے ہو؟ اب اس غریب سے کہا میرے سامنے اس گورنر کے بیٹے کو تھپڑ مارو جتنے اس نے تمہیں مارے تھے، تم مارتے جاؤ عمر گنتا جائے گا۔ یہ عدل، یہ تھا عدل۔ آج سرکاری عہدے کا سہارا لے کر لوگوں پر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے اور لوگوں کا جینا حرام کیا جاتا ہے۔ جہاں تک غریب پروری کا تعلق ہے، ایک خاتون